یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ. صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام، پانچویں مجلس اور اس سیریز کی آخری مجلس. کل بھی مجلس ہے لیکن میری آج کی یہ آخری مجلس ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. I'm really thankful to you all. یہاں کی مینجمنٹ آپ سب کا. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں کے. یہ دوسری مرتبہ آیا. بڑا سننے والا مجمع. مومنین مولا آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. خوش رکھے، آپ کی عزا کو قبول کرے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل عزیزو. زیارت عاشورہ کے کلمات جس سے 5 دن سے آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا ہوں. انی سلمن لمن سالمکم. یہ عہد کر رہے ہیں مولا سے کہ مولا حسین آپ جس کے ساتھ پیس کریں گے ہم بھی کریں گے. جب بھی زیارت عاشورہ کے ان کلمات پہ پہنچنا، ایک لمحہ رکنا، رک کے دل میں دعا کرنا کہ پروردگار ہم کو موقع دے، توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے میرا مولا حسین راضی ہو. انی سلمن لمن سالم و حربن لمن حارب. اور یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے موقع دے، توفیق دے کہ جن جن چیزوں سے امام حسین نے جنگ کی. مولا حسین کی جنگ صرف نماز کی نہیں تھی بلکہ انٹائر اسلام کی تھی. پورے اسلام کا جو فریم ہے نا اس کی تھی. کوئی ایک چیز کی نہیں ہے جنگ. یزید ظالم اسلام کو ریز کرنا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس نے پوری کوشش کر لی تھی کہ میں اسلام کو ختم کر دوں گا. صرف 50 سال کا پیریڈ گزرا تھا. امیجن کریں، سرکار کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری اور یہ واقع کربلا ہے 61 ہجری. 61 میں کربلا ہے، 11 ہجری میں سرکار کی آنکھ بند ہوئی. سرکار کی جب آنکھ بند ہوئی تو اس سے 10 ہجری میں اللہ نے اسی دین کو مکمل کر دیا تھا. غدیر میں ولایت امیر المومنین کے اعلان کے بعد اس نے آیت بھیجی، اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام، کہ ہم نے دین کو مکمل کر لیا اور نعمتوں کو نازل کیا اور ہم اس سے راضی ہو گئے. کب کا؟ 18,000 سال پرانا دین. نبی آدم بھی یہی پیغام لے کے آئے تھے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے وہی نبی آدم بھی کہہ رہے تھے.
اور یہ بھی اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی نبی آنے والا نہیں، ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ 1,24,000 نبیوں کی نبوت سٹیج پہ آ گئی تھی، 1,24,000 رسول کی پوری محنتیں، اللہ کا پورا مشن۔ اگر کربلا نہیں ہوتا، مولا حسین قربانی نہیں دیتے، یہ سیکریفائس نہیں کرتے، تو آج مور دین 1 بلین مسلمز کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے کہ اسلام زندہ رہ گیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، غور سے سنو 2 مصرے، شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اگر آج آپ پراؤڈلی ہم بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مولا حسین کا صدقہ ہے، اس قربانی کا صدقہ ہے۔ یزید کیا نہیں کر رہا تھا اس زمانے میں، 50 ایئرس میں ساری تعلیمات محمد اور آل محمد کو ختم کر دیا تھا۔ آپ امیجن کریں، یزید کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا اس زمانے کا، یہ ظالم، اس کی حکومت کوئی چھوٹی سیریا کی نہیں تھی، صرف میں ہسٹری کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں، اس کی حکومت صرف سیریا میں نہیں تھی بلکہ کمپلیٹ مڈل ایسٹ میں، پورا مڈل ایسٹ جو تھا اس میں اس کی حکومت، پورا سعودی عربیہ، پورا مڈل ایسٹ، اس کے بعد ایران تک اس کی حکومت تھی، سینٹرل افریقہ تک اس کی حکومت۔ 61 ہجری میں 2 بگ پاورز تھے، ایک عیسائیت تھی، کرسچینٹی تھی روم میں، اور ایک اسلام تھا مڈل ایسٹ میں۔ 2 یہ بگ پاورز تھے اس وقت کی جو نون ورلڈ ہے اس میں یہ 2 بگ پاور کام کر رہے تھے، اور اسلام گرو کر رہا تھا۔ ظالم یزید اتنی بڑی مملکت کا، اتنی بڑی حکومت کا وہ حاکم تھا، چھوٹا موٹا حاکم نہیں تھا۔ 50 سال میں اسلام وہ سٹیج پہ آ گیا تھا، اتنی بڑی حکومت میں سب نے یزید کو ایکسپٹ کیا، سارے مسلمانوں نے سوائے خاندان اہل بیت کے۔ I'm very clear in my message، خاندان اہل بیت کے علاوہ سارے کے سارے یزید کو ایکسپٹ کر رہے۔ جبکہ یزید کون تھا؟ یہ ظالم کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، اس نے حرام محمدی کو حلال کر دیا، سارے حرام کو حلال کر دیا۔ اس کی نگاہ میں حرام کچھ نہیں تھا، نمازوں کو قضا کرانا یہ خود کرتا تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی مسلمان عورت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اتنی اویئرنیس ہے۔ نشے کے عالم میں اگر کوئی نماز پڑھا رہا تو کوئی جاتا بھی نہیں مسجد۔ آج کوئی جاتا ہے کتنا بھی ماڈرن ہو، لیکن اس کو معلوم ہے کہ نشے کیا۔ یزید نشے کے عالم میں نماز پڑھا رہا تھا، ڈرنک کرتا تھا، اور اپنی کنیز، میں بہت احتیاط سے پڑھا، میں کیا کروں مجبور، لیکن یہ بڑی کھلی ہوئی روایت ہے کہ اپنی کنیز کے ساتھ رات بھر گزارتا ہے، صبح میں اپنا لباس پہنا کر شام کی ڈیماسکس کی جو جامع مسجد ہے اس میں بھیجتا ہے فجر کے وقت، اور بولتا ہے جا تو نماز کو لیڈ کر، اور وہ مسلمان پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوستوں میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت جو مسلمان تھے جرت نہیں تھی ان میں، گٹس نہیں تھے بولنے کی، طاقت نہیں تھی، پیٹوں میں حرام تھا، یہ فکر تھی کہ نماز تو ہو رہی نا، روزہ تو ہو رہا نا، اس فکر کو ختم کرو۔ حسین نے اس ظالموں کے چہروں سے نقاب کو الٹا اور بتایا کہ جرت کیسے کرنا چاہیے۔ لاکھوں کے لشکر سے اکیلا حسین ٹکرا گیا، ظاہری طور پہ میرے مولا حسین شہید ہو گئے، لیکن اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تک صلوات۔ دربار میں یزید، دربار میں ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کر آتا ہے،
آپ سوچ رہے کوئی نہیں بول رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے یزید, what are you doing, this is حرام. ویسا نہیں بنو, صرف اسلام کا لباس نہیں ہونا. اسی لیے مولا نے نہج البلاغہ میں اس شخص کو, یزید کے دادا کو, یزید کے گرینڈ فادر کو, جب وہ آیا تھا مولا سے خلافت لی گئی, اور ٹیم اس وقت وہ مدینے میں نہیں تھا, وہ مکے میں تھا. مکے سے مدینہ آیا, آپ جانتے وہ کون تھا جس کی نسل پہ قیامت تک زیارت عاشورہ میں لعنت ہے. آیا, آ کے مولا سے کہتا ہے, امام علی سے کہتا ہے 3 دن کے اندر کہ یا علی تم بیٹھے ہوئے, ایک پست قبیلے والا, اس کے جملے ہیں دشمن حقیقت جانتا ہے کون پست میں کون بلندی میں, خود بول رہا پست قبیلے والا خلیفہ بن گیا, اور آپ بیٹھے ہوئے. آپ خالی آرڈر کرو, حکم کرو, اشارہ کرو, میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے بھر دوں گا, مدینے کی گلیوں میں لشکر لا کے تمہارے حق کو تمہارے کو دلا دوں گا. کتنا اچھا آفر ہے, آفر کتنا اچھا تھا. 3 دن کے اندر مولا کو حکومت مل رہی تھی, مولا کو حکومت مل رہی تھی. کتنا اچھا آفر کیا ظالم نے, لیکن علی جانتے تھے کہ اس ظالم کی نیت کیا ہے. اسلام کا لباس پہنا ہوا, یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوا, یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوا. جب دیکھا کہ جان جائے گی تو کلمہ پڑھ لیا یہ اور اس کی بیوی نے جو جگر خارا تھی. تو علی نے کیا جواب دیا جب اس نے کہا کہ میں حکومت دلا دوں گا تم کو, خلافت دلا دوں گا؟ علی نے کہا کہ تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا. ویری کلیئر میسج دیا مولا نے کہ اگر کوئی لباس پہن کر آئے تو پہلے چیک کرو کہ وہ ریئلی آنےسٹ ہے یا نہیں. مولا نے کلیئر میسج دیا, اگر وہ آنےسٹ نہیں ہے تو اس کا لینے کی ضرورت نہیں. تو آپ سمجھ گئے میری بات. یزید کھلم کھلا گناہ کر رہا, کسی میں جرت نہیں بولنے کی. دوستوں میں بڑے ہاتھ جوڑ کے بول رہا آج وہی پیریڈ آ گیا. سائنس آف ری اپیئرنس آف امام اگر دیکھیں تو آج وہی پیریڈ ہے. آپ انصاف سے برا مت مانو, میں ایک جنرل, خدا نخواستہ یزید سے نہیں ملا رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر آج کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم روکتے ہیں. لڑکی اگر بے پردہ جائے تو معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے. پوچھ رہا ہوں میں, اگر ہماری عورت بے پردہ نکلے باہر مکس گیدرنگز میں جائے تو کیا اس کی سماج میں ہم عزت نہیں کرتے؟ کوئی حرام کھائے کیا ہم اس کی عزت نہیں کرتے؟ کوئی میوزک سنے, میں ایک ایک جملہ بول رہا بس آپ سمجھے, کیا کوئی میوزک سنے, انڈین موویز دیکھیں, ہم اس کی عزت نہیں کرتے؟ حرام کھلم کھلا ہو رہا. آخری زمانے کی علامات میں یہ ہے کہ گناہ ہوگا کوئی بولے گا نہیں. تو حسینی بنو, حسینی. میں یہ نہیں بول رہا کہ خاندان کو چھوڑو, یہ نہیں بول رہا میں, لیکن کم از کم کچھ تو بولو. کربلا کے مقصد کو سمجھو. مولا حسین کا میسج کیا, میرا نہیں, میرا چھٹے امام اپنے جد کے مقصد کو زیارت وارثہ میں پیش کیا اور عاشورہ میں پیش کیا. امام کے جملے, عابد بلرامی کے جملے نہیں. امام کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کہ مولا ہم بول رہے زیارت وارثہ اور عاشورہ میں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا, آپ نے زکوٰۃ ادا کی, آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. کسی میں محمد وآل محمد. آج کسی میں جرت ہے بولنے کی, کچھ گٹس ہے. امر بالمعروف ہم کتنا کرتے, نہیں ہے منکر. آج سب سے بڑا پرابلم, میں جنرل بات کر رہا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا. آج ہمارے پاس جو سب سے بڑی بیماری ہے نا وہ ڈپلومیسی کی ہے. آپ بھی اچھے, آپ بھی اچھے.
یہ ٹاپکس کو کوئی چھیڑتا نہیں، میرے تو مین ٹاپکس ہے ڈپلومیسی. مجھے کیوں بگاڑنا ہے سڈنی میں ان سے تعلقات؟ یہ پیسے والے ہیں، بڑے انفلوئنشل ہے، ہو سکتا میرا کام کر دیں، کبھی میرا وقت پڑے گا تو یہ میری مدد کریں گے. کرتے جاؤ گناہ، میں کچھ نہیں بولتا اس لیے کہ میرے آپ سے تعلقات ہیں. واٹ ڈو یو مین تعلقات؟ تم ان سے تعلقات مینٹین کر رہے ہو، حسین سے نہیں. اس ڈپلومیسی کو ختم کرو اپنی لائف سے، حق بولنے کی عادت ڈالو. کربلا کا پیغام یہ انی سلمن لمن سالموں کو یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائے کوئی کچھ بھی کرے. کربلا امر بالمعروف کا نام ہے، نہیں انل منکر کا. اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے تو اسی طرح زندگی گزر جائے گی. کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ کو. جب تک زندہ ہے پوچھیں گے، مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا. کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا آپ کے پاس، کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا. اگر تم امر بالمعروف کرو گے ہمیشہ زندہ رہو گے. اس لیے کہ حسین کی سیرت پہ عمل، کربلا پہ عمل، کربلا کے پیغام کو پروپوگیٹ کرنا، یہ افضل ترین عبادت ہے. ہماری ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو پروموٹ کریں، کربلا کو پروپوگیٹ کریں، مقصد حسین کو دنیا تک پہنچائیں. یہ تمہاری ذمہ. آج کے دور میں ہم کیا مولا کے مدد کرے اور کیا کس طرح سے بول رہے کہ انی سلمن لمن سالمکم وحربن لمن حاربکم. اور یہ ایک دن کا نہیں ہے، تا الہ یوم القیامہ، عاشورہ کے جملے ہیں. قیامت تک کے لیے مولا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہم کریں گے. دوستو یہ سب سے امپورٹنٹ میسیج تھا. آخری مجلس کا یہ میرا کنکلوژن ہے پورے 5 دنوں کہ امر بالمعروف اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. ڈپلومیسی کو چھوڑ دو. تعلقات، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ تعلقات خراب کر لو، میں یہ نہیں بول رہا کہ پبلکلی جا کے اس کو ٹوکو. اکیلے میں تو بول سکتے ہیں، اکیلے میں تو بول سکتے ہیں. نہیں بولو گے تو حج ہوگا کیا؟ گناہ بڑھتے جائیں گے، ہم خاموش بیٹھے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں امر بالمعروف کیا؟ اب سنو اس کا فائدہ. ایک کو تم نے امر بالمعروف کیا. آج کی میری مجلس کے بعد اگر کوئی کسی نے مثال کے طور پہ پردہ کرنا شروع کر دیا، میوزک چھوڑنا چھوڑ دیا، 1,000 سانگز لڑکیوں نے ڈیلیٹ کیے اپنے فون سے، میں آپ کو کیا بولوں؟ 500 فون جو سانگ سنتے تھے بامبے میں، لندن میں، انہوں نے ڈیلیٹ کیا، میسج کیا کہ مولانا وی ہیو اسٹاپڈ. اس کے بعد نہیں کرتے تھے حجاب شروع کیا. ایک لڑکی کے سر پہ حجاب آ جائے تو اس کی نسل صحیح ہو جائے گی. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا سڈنی میں تو سبھی کرتے. میں ایک جنرل میسج دے رہا کہ یہ سیرت ہے معصومین کی، یہ ہے امر بالمعروف. کہ اگر امر بالمعروف ہو جائے نا، تم سیرت مولا حسین پہ چلنے کی کوشش کر لو نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی طاقت حسین کی ہمارے پاس ہے. اس سے بڑا کوئی پاور نہیں ہے مولا حسین سے بڑا. اس سے میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، what I'm saying، اس سے بڑی طاقت نہیں ہے مولا حسین سے بڑی. میں کمپیئر نہیں کر رہا، خدا نہ خاصا کوئی غلط نہیں سمجھا. مولا علی کی طاقت وہی ہے، مولا حسین کی طاقت وہی ہے، کلنا کی منزل پہ. کوئی غلط نہیں سمجھنا. سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے جو قادر مطلق ہے. اس کی طاقت کو دیکھنا ہے تو حسین کی طاقت کو دیکھنا. محمد وآل محمد صلی اللہ. میں ریکویسٹ کروں پلیز آگے آ جاؤ، آخری مندی سے آ جاؤ یار. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں.
آپ بولیں گے کیا طاقت ہے مولا حسین کی؟ اتنی بڑی طاقت آپ بتا رہے؟ اللہ کے بعد بول رہا ہوں، سب سے بڑی طاقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس کے بعد یہ معصومین کی طاقت ہے، اور مولا حسین کی طاقت کو دیکھنا ہے تو اربعین میں جا کے کربلا میں دیکھو، دیکھو غلط بول رہا؟ جو جا کے اربعین سے آیا نا، اس سے پوچھو کیا ہوا۔ ایک دفعہ جاتا، نیت کر کے آتا میں ہر سال حسین کے پاس اربعین کروں گا۔ اربعین کی طاقت آج دنیا اس کو مان رہی کہ طاقت ہے حسین کیا ہے۔ کتنے لوگ تھے اب کی؟ 24 ملین۔ 24 ملین کا مطلب کیا؟ 2.5 کروڑ کے قریب، 2 کروڑ 40 لاکھ سم تھنگ لائک، چلو 2 کروڑ 40 لاکھ۔ امیجن کرو، گننے بیٹھے تو پورا دن مہینوں نکل جائیں۔ اگر آپ گننے بیٹھے 1 2 3 4 5 6 گننے بیٹھے تو اتنا ٹائم نکل جائے۔ 2 کروڑ 40 لاکھ کربلا کے میدان میں۔ آپ بولیں گے پورے ایک ساتھ تو نہیں تھے؟ نہیں، ڈے آف اربعین سب تھے۔ بل ہوتے ہوئے آئے، پہلی محرم سے، سفر سے، آتے 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 20 سفر کی، اللہ اکبر، ڈے آف اربعین 2.5 کروڑ آدمی، چلو میں 2 کروڑ بولتا ہوں، 20 ملین بولتا ہوں۔ وہاں پہ کربلا میں، کربلا کے سرزمین پہ 2 کروڑ آدمی تھے وہاں پہ، ڈے آف اربعین، صبح سے شام تک یا ظہر تک ہو گئے۔ آپ سب ماشاءاللہ زائرین ہے، غور سے سنو، کیا پاسبل ہے کہ 2 کروڑ آدمی کربلا کی زمین پہ آ جائے؟ خاموش مت سنو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنا پاپولیشن ہے کربلا کا؟ 3 ملین، 30 لاکھ۔ کربلا سٹی کا جو پاپولیشن ہے نا، مولا حسین کے روضے کے قریب جو پوری سٹی ہے، اس کا پاپولیشن ہے 3 ملین۔ چلو 5 ملین رکھ لو، 10 ملین رکھ لو، 3 ملین، سوری 3 لاکھ، 5 لاکھ ہے وہاں کا پاپولیشن۔ اتنے کہاں سے آ گئے؟ کیسا سامان ہے؟ زمین دھس کیوں نہیں گئی؟ اسٹیمپیڈ کیوں نہیں ہوا؟ کیا سن رہے یار؟ حج میں 30 لاکھ ہوتے خالی، میں کمپیئر نہیں کر رہا، حج واجب ہے، واجب ہے، کوئی غلط نہیں سمجھنا، واجب کرو ایک، پھر ہر سال عرفے میں کربلا جاؤ تو 1000 حج کا ثواب دو۔ واجب بھی ہو گیا، 1000 حج کا ثواب بھی مل گیا۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ واجب کو چھوڑ کے نہیں آنا، واجبات کو چھوڑ کے حسین کے پاس نہیں جانا، یہ یاد رکھو۔ حسین نے واجبات کو قائم کیا، تو اتنے لوگ آئے کیسا؟ کربلا میں جمع کیسے ہو؟ زمین دھس کیوں نہیں گئی؟ پاپولیشن حج میں 30 لاکھ آتے، 40 لاکھ آتے، لوگ مرتے، اتنا اچھا انتظام، پیسے والا ملک، ہر چیز ہے ان کے پاس۔ کربلا میں تو کچھ نہیں، کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا حج پہ جو جاتے وہاں پہ انسان انتظام کرتے۔ اور جو کربلا میں رہتے ملائکہ انتظام کرتے، جیسے بچپنے میں جھولے میں تھے تو آ کے ہلاتے تھے۔ تعجب مت کرو، تعجب مت کرو، کربلا زندہ معجزہ ہے آج، ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے موسٹ پیسفل گیدرنگ کربلا اربعین، کربلا اربعین، یہ کتنی بڑی بات ہے دوستو کہ ہم اس کو کیش کروانا، ہم دنیا کو بتانا۔ میں یوتھ کو بول رہا، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، بتاؤ دنیا کو کہ مسلمانوں میں یہ فرقہ ایسا ہے جو صرف پیس کی بات کرتا ہے۔
پوری دنیا پیس 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 کری، دنیا کو بتاؤ کہ صرف شیعہ نے حیدر کرار پیس کی بات کر سکتا۔ ہر مذہب و ملت کا آدمی تھا کربلا میں حصہ، ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ ہیں، سب ایک کلچر کے نہیں، افریقہ سے بھی آئے، یورپ امریکہ سے بھی، یہاں آسٹریلیا سے بھی آئے، انڈیا پاکستان کے بھی، عرب بھی، ایسا کہ ہر کلچر کا آدمی، ہر زبان بولنے والا، ہر زبان بولنے والا، سب ایک جگہ جمع ہوئے، پتا چلا کہ جو حسین کے سائے میں آ جائے ایک دوسرے کو جانتے نہیں لیکن محبت سب سے ہو گئی۔ یہ کرنا، یہ طاقت ہے حسین۔ تب ہوا کیا؟ سب آ گئے، لیکن اب میں پھر میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ 2 کروڑ آدمی کربلا کی زمین پہ آئے، کیسا لگے کیوں نہیں، مرے کیوں نہیں، اسٹمپیڈ کیوں نہیں ہوا، دھکے کیوں نہیں مارے؟ کوئی آ کے بولا آپ کو میں یہاں زخمی ہو گیا، یہاں زخمی ہو گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، اتنا مجمع، کوئی آ کے بولا؟ ہمارے پاس روایت ہے کہ مولا حسین کربلا کی زمین کو پھیلا دیتے، زمین ایسا پھیل جاتی ہے، وہی پھیلائے گا جس کے باپ کی زمین۔ حسین ابو تراب کا بیٹا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیسے پھیلاتے حسین، زمین کو پھیلا دیا۔ ظاہری طور پہ وہی کربلا کی چھوٹی چھوٹی گلیاں نظر آ رہی، تم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے تو اسمال لین سے، لیکن حسین نے اتنا پھیلا دیا اپنے زائروں کے لیے کہ سب آرام سے، اس لیے کہ انتظام حسین ابن علی کا۔ یہ طاقت کا اندازہ لگا حسین کی طاقت کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ آج یہ ہمارے لیے زندہ، پراؤڈلی ہم یہ کہنا، ہم جب اربعین کا دیکھنا، ہم یہ سوچنا کہ حسین ہمارے، ہم حسین کے، اس حسین کے نام کو آگے بڑھاؤ۔ دوستو یہ تو آپ نے سن لیا، زمین پہ زمین پھیلا دیا۔ کوئی آپ کو ظاہر ہے اربعین جو کر کے آیا ابھی، یا کل لاسٹ ایئر کیا، یا ایئر بیفور لاسٹ ایئر کیا، اسے پوچھو کہ تم اتنے دن تھے، بھوکے تو نہیں تھے؟ بھوکے تھے، کوئی ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، اتنا بڑا مجمع، پاسبلٹی تھی کہ روٹی نہ ملے، سالن نہ ملے، پانی نہ ملے، یہ پاسبلٹی ہے کہ کیسے اتنے لوگ جمع ہوئے، ایک بھوکا نہیں تھا۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں، کتنا بھی بڑا اجتماع، بھوک 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 لازم ہے، کوئی ایک وقت کھانا نہیں ملتا، کوئی ایک وقت روٹی نہیں ملتی۔ مجھے آج تک کوئی مجھے ظاہر حسین ابن علی روز اربعین کا یہ نہیں مل کے بولا پوری دنیا میں کہ ایک وقت مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی، 24/7 یہ روٹیاں بن رہی کہاں تھیں؟ 2 کروڑ روٹی بنی کہاں بھائی؟ میں 2 کروڑ نہیں بولتا، ناشتے میں کھائی ہوگی، میں ایک روٹی کی بات کر رہا، خالی ہم تو 2-3 دن کھا لیتے۔ حسین کا صدقہ ہے، بالکل کھانا چاہیے، مولا حسین کے پاس جا کے تو کھانا ہی کھانا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ہم لوگ عمرے پہ تھے تو کافی سید لوگ تھے اور کافی ہم لوگ پورا گروپ تھا میرا، کویت سے ہم لے کے گئے تھے، تو وہاں پہ باغ فدق گئے۔ جیسی باغ فدق، غور سے سنو ایک مومن کا جواب، باغ فدق پہنچے تو لوگوں نے کہا، جو وہاں سیکیورٹی میں تھے، جو بنگال کے، یہ کھانا نہیں بغیر اجازت کے، مالک کے اجازت کے بغیر نہیں کھانا۔
تو وہ سید زادہ تھا، اس نے کہا یہ میری ماں کا ہے، میں تو کھاؤں گا۔ اس نے کہا فدق میری ماں کا ہے، یہ تو تم تو غاصب ہو، میں تو کھجور کھاؤں گا وہاں۔ یہ جذبے کو پیدا کرو، یہ جذبہ ہونا۔ تو بہرحال اتنے لوگ، ایک روٹی صبح دوپہر شام 3 روٹی ہو گئی، 2 کروڑ کی 3 روٹیاں کتنی ہو گئی بابا؟ 6 کروڑ روٹی کہاں سے آئی؟ کیا سن رہے یار؟ کہاں سے آئی؟ بنی کہاں؟ 6 کروڑ روٹی بننا مذاق ہے؟ کون سی فیکٹری ہے کربلا میں؟ ظاہری طور پہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، کوئی انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کہ روٹی بنے اور سب کو فریش ملے۔ 6 کروڑ روٹی ایک دن میں، جبکہ سارے راستے ایگزٹس بند ہو جاتے، کوئی باہر سے آ ہی نہیں سکتا۔ 40 کے دن سارے ایگزٹس بند ہیں، انٹر ہی نہیں ہو سکتے آپ کربلا میں۔ 6 کروڑ روٹی آئی کہاں سے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سامنے والے سمجھ رہے، پیچھے والوں کو بول رہا، حل جزاء، سورہ رحمان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ بولتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ جو 6 کروڑ روٹی ہے نا، وہ جو 5 روٹی حسین کی ماں کے دروازے، پانچ روٹی شہزادی کے دروازے سے لیے، سورہ دہر، قرآن کا پورا سورہ دہر، 5 میں 4 معصومین کی 1 فضہ کی روٹی بھی تھی اس میں۔ اللہ ان روٹیوں کو ہر سال پلٹا رہا کہ میری کنیز کے دروازے سے اس وقت مانگی تھی نا، اب قیامت تک روٹیاں لیتے جاؤ، نام حسین۔ آپ نے دیکھا طاقت حسین کیا ہے؟ اتنی بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، اتنی بڑی قوت ہے، اتنا بڑا پاور ہمارے پاس ہے۔ دنیا حیران ہے دوستو، حیران ہے کہ اتنا بڑا مجمع آیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ یہ مولا حسین کی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہم کو ملی ہے۔ ہم شکر گزار رہنا، ہر روز اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم کو تو نے حسینی بنا کے بھیجا۔ لیکن حسینی ہو تو حسینی بن کے رہو۔ انی سلمن لمن سالم وحربن لمن حرب۔ یہ یاد رکھو کہ تمہارے اوپر، تمہارے کانوں میں، بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا، کانوں میں یہ آواز گونجتے رہنا، مولا حسین جس کے ساتھ آپ نے صلح کیا میں بھی کروں گا، جن جن چیزوں سے حسین نے جنگ کی یزید سے، وہ چیزیں میں نہیں کروں گا۔ میں اب ڈیٹیل میں کیا جاؤں، آپ سب بہتر جانتے کہ کون سی چیزیں تھیں جس سے حسین نے یزید سے جنگ کی۔ وہ کام ہم نہیں کرنا، وہ کام ہم نہیں کرنا۔ ہم وہ کرنا جو حسین چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا جو مولا حسین اس وقت امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور امپلیمنٹ کیا حسین، ایسا امپلیمنٹ کیا کہ آج پورا دین ویسی باقی رہ گئے، ورنہ یہ دین تو ختم ہو جاتا دوستو، ختم ہو جاتا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ نے غور کیا، غور سے سنو، غور کیا، ہر معصوم کی زیارت ہے، ہر معصوم کی زیارت، مولا کی بھی زیارت، ہر 14 معصومین کی سب کی زیارت، ویری ریکمینڈڈ زیارت۔ لیکن مولا حسین کی کئی زیارتوں میں ایک زیارت ایسی ہے، غور سے سنو، ایک زیارت ایسی ہے، جبکہ امام علی بھی آدم کے وارث، رسول بھی آدم کا وارث۔ میں کیا بول رہا ہوں، آہستہ سمجھ رہے ہیں، سارے امام نبیوں کے وارث ہیں، لیکن صرف مولا حسین کو آپ بولتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم و سمد، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کریم کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا حسین نے کربلا میں ان ساری نبیوں کی محنتوں کو بچا دیا۔
ساری نبیوں کی محنتوں کو بچا، ورنہ تو ساری نبیوں کی محنتیں ختم ہو جاتی، سرکار کی محنت ختم ہو جاتی۔ اسی لیے حسین کی اس محنت کو اب آگے بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے، عزا خانوں کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے، جیسے یہ امام بارگاہ، اس کو مضبوط کرو۔ کوئی امام بارگاہ بغیر پیسوں کے نہیں چلتا۔ خاموش ہو گئے۔ دنیا بھر میں جب بھی بولتا ہوں نا پیسوں کے لیے، بھائی میں اپنے لیے بول رہا، میں تو کل صبح جا رہا، مولا نے بہت دیا ہے، یہ شکر ادا کرو کوئی بول رہا۔ اور ایک بات بولوں، جب امام بارگاہ آنا، مولا حسین کا کمپنی کے کچھ شیئرز لے کے جانا۔ ایک چیز یاد رکھو، آپ دو مت دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مت سمجھو کہ تم دینے سے امام بارگاہ بنے گا۔ شکر ادا کرو اگر تمہارا شیر حسین کے گھر میں آ جائے، یہ شکر ادا کرو کہ میرا پیسہ پاک ہو جائے گا اگر مولا حسین کو دوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے $100 دیے، اب یہ نہیں کہنا کہ مولانا نے 100 تو کہا میں 100 ہی دوں گا۔ جتنا حسین کو دو گے، یاد رکھو حسین کسی کا رکھتے بھی نہیں۔ مولا حسین کسی کا بھی، میں اس سال 40 کا دیکھ رہا تھا تو کویت کی ایک موقف میں 50 کروڑ کا انہوں نے 5 دن یا 8 دن میں مولا حسین کے نام پہ کھلایا۔ 50 کروڑ، مذاق نہیں ہے۔ کتنے ملین ہو گئے آپ کے آسٹریلین ڈالر؟ اور ایک چیز اور بھی یاد رکھو کہ پیسہ آسانی سے نہیں نکلتا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت پیسے سے رہتی ہے۔ آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا نہیں کرو۔ میں تو بلینرز کے ساتھ رہتا ہوں، میں بلینر نہیں ہوں، سمجھ میں؟ میں حسین کے پاس بلینر ہوں، دنیا میں نہیں ہوں۔ سمجھ میں بات؟ بامبے میں میرے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا کہ میں کس کے پاس اشرا پڑھتا ہوں۔ اسے ملٹی انڈیا کا رئیس ترین آدمی ہے شیعوں میں سب سے بڑا رئیس ترین آدمی۔ آج ماشاءاللہ 26 سال سے ان کے پاس محرم پڑھا، تو سب جانتے ہیں جہاں میں پڑھتا ہوں۔ لیکن پیسہ ان کا ہے، ان کے پاس ہے پیسہ۔ تو بلینرز بھی ہیں آج، اور ایک غریب بھی ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا، ملینر ہوگا سڈنی کا، اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ ایک غریب آدمی ہے، حسین اس کے پیسے لیتے، تمہارے سے نہیں لیتے۔ یہ زندگی میں یاد رکھو کتنا ہے۔ ہمیشہ جب آنا نہیں امام بارگاہ، چیک کرنا کہ کہاں پہ میں حسین کی کمپنی کا شیئر لے لوں۔ آپ لوگ کتنے خاموش ہو گئے یار۔ ایک آپ لوگ سب شیئر مارکیٹ میں ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے شیئر مارکیٹ میں۔ کتنی بھی بڑی کمپنی کا آسٹریلیا کے، مجھے آسٹریلیا کے کمپنیز کا نہیں معلوم، کوئی ایپل کا لیا ہوا ہے مثال کے طور، کوئی انڈیا کے ریلائنس کا لیا، جو انڈین سے وہ جانتے ہیں ریلائنس بڑی کمپنی ہے، ریلائنس کا میں ایک دو کی مثال دے رہا لیا ہوا ہے۔ اگر کسی کے پاس ریلائنس کے 10,000 یا ایپل کے 10,000 شیئر ہے تو وہ کتنا بڑا اپنے آپ آدمی سمجھتا اپنے آپ کو، اور روز چیک کرتا۔ پہلے تو ٹی وی پہ بیٹھتے تھے، اب تو اپنے ٹیلی فون پہ بیٹھتے، ٹیلی فون پہ چیک کرتے سونے سے پہلے کہ مارکیٹ انٹیکٹ ہے۔ پھر صبح اٹھتے نماز کو، اگر اٹھے تو یاد رکھو ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان۔ میں نے بہت بڑی بات کی، یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہے، یہ چوتھے امام کے جملے ہیں کہ مولا حسین نے کہا یاد رکھو جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، میں بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا، بیٹا نماز ضرور پڑھنا۔ واجب نماز کے بغیر عزاداری نہیں ہوتی، عزاداری کے لیے واجب نماز لازم ہے، لازم ہے۔
تم اگر نماز پڑھو گے تو حسین کی جیت کا اعلان تم گھر سے کر رہے ہو، تم پڑھو گے تمہارے بچے پڑھیں گے. خدا نہ خواستہ نماز مس ہوئی تو سو کیسا سکتے، نیند کیسے آتی، کیسا تھی نیند؟ کھانے کے لیے ٹائم ہے، گوسپ کے لیے ٹائم ہے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے ٹائم ہے. فجر کی نماز اگر تم پڑھو گے نا، میں منبر سے بول رہا ہوں، شب شہادت بول رہا ہوں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق کو ایسا کھول دیتا ہے. رزق فجر پہ پڑتا ہے، وہ تو کریم ہے، 24 گھنٹے بانٹتا ہے، لیکن نماز فجر پہ رزق اللہ بانٹتا ہے، اس کے دروازے کھلتے ہیں. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، فجر کبھی ہر نماز پڑھنا لازم ہے. یار یہ سوچو 24 گھنٹے اللہ نے مجھے دیے صحت کے ساتھ، 24 آورس، ایک دن کی بات کر رہا ہوں، کیا اس میں 17 منٹ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے؟ 17 رکعت نماز ہے نا، زندگی بدل جاتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، سٹیٹس بدل جاتا ہے. سجدہ کرے تو جو سکون ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے. جب سر جھکاتے ہو اس کی بارگاہ میں، دعا یہ کرو کہ حسین تمہارے سر کو اٹھائے. سر جھکانے میں عزت ہے اس کی بارگاہ میں. تو فجر پہ اٹھے، ٹیلی فون کا دیکھے کہ مارکیٹ سب برابر ہے تو خوش ہو جاتے. کتنی بھی بڑی کمپنی کا شیئر ہو آپ کے پاس، کچھ لمحوں کے لیے ڈر تو رہتا کہ مارکیٹ کریش نہ ہو جائے. میں کیا بول رہا ہوں، مارکیٹ کریش ہوگی تو میرا آج $500 کا نیچے نہ آ جائے. جب بڑھے گا تو خوش ہوتے، کم ہو گیا تو ڈرتے روتے. کتنے افسوس دوستوں، میں آج اس کمپنی کا شیئر بیچ رہا آپ کو جس کمپنی میں کریش ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ حسین کی کمپنی ہے، تم اس کا شیئر لے کے جانا یہاں سے. آج معلوم ہو گیا سب خاموش ہو گئے، اب ادھر سے چلے جائیں گے کہیں آپ لوگ. جعفر بھائی بیٹھے ہوئے، آپ شیئر لے کے جاؤ. اس کے بعد کل مجھے فون کرنا. کل ایک دن ہوں آسٹریلیا میں، لیکن سڈنی میں نہیں ہوں، کینبرا میں. پرسوں صبح جا رہا ہوں میں انشاءاللہ. I'm going back from آسٹریلیا. تو مجھے بتانا واٹس ایپ کر کے کہ کل کا دن کیسے گزرا تمہارا. حسین کسی کا نہیں رکھ، تم 100 دو گے تو تم سمجھ 100 ملیں گے. فاطمہ کے لال کے خزانے میں کمی نہیں ہے. حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اور دینے والا شکر ادا کرے. یہ مت بولو کہ عابد الرحمن نے بولا تو میں نے دے دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ نہیں بولو، بلکہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو توفیق دی، آج تم کو مجلس میں بھیجا کہ حسین کے شعر لے کے. آپ کو معلوم یہ شعر کہاں کام آئے گا؟ اس دنیا میں کام آئے گا، موت کے وقت کام آئے گا، لہت کے وقت میں کام آئے گا. اس اندھیرے میں تم بول سکتے کہ مولا میں نے آپ کے عزا خانے کا شعر لیا ہوا. اندھیرے کو بدلنا حسین کا کام ہے. برزخ میں کام آئے گا، ڈے آف ججمنٹ میں کام آئے گا، پھولے صراط پہ کام آئے گا. آپ سمجھ رہے کیا؟ حسین ایسا کریم، ایسا کریم، ایسا کریم، ایسا کریم ہے کہ زمین پہ آیا، ولادت ہوئی چند گھنٹوں میں. ہزاروں سال پرانا مریض آیا. کیا بول رہا میں؟ ہزاروں سال پرانا مریض آیا. اس نے آگے کیا کیا؟ جبرائیل نے آگے کہا یا رسول اللہ میں فطرس کو لایا ہوں، آپ ذرا دعا کر دیں حسین کے نام پہ. کہا میں دعا کیوں کروں، لے کے جا کے جھولے سے مس کر لے. جھولے سے کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین سے مس کرو؟ سرکار کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ جاؤ حسین سے مس کر، اس کو شفا ہو جائے گی. جھولا تو ٹیمپریری چیز ہے.
جب تک حسین جھولے کے اندر ہے جھولے کی اہمیت ہے. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ جھولے کو اسی لیے کہا سرکار قیامت تک ان آنکھوں کو دیکھ رہے تھے, ان زبانوں کو دیکھ رہے تھے جو یہ اعتراض کرتے یہ علم کیا, یہ تابوت کیا, یہ تابوت کیا, یہ علم کیا, یہ جھولا کیا. ہمارے لوگ زندگی میں یاد رکھو جو چیز معصوم سے منسوب ہو جاتی حسین سے منسوب ہو جاتی اس میں شفا ہے, اس کے ذریعے مانگ سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے علماء یہ کہتے کہ نیاز حسین یہ حسین سے منسوب ہے, اس کو ہاتھ میں لے کے اس کا واسطہ دے کے دعا کرو, اللہ دعا قبول کرے. یہ ہے طاقت حسین کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آیا جھولے سے مس ہوا, کیا ہوا اس کے بعد سب جانتے ہیں, پر آ گئے. پر آنے کے بعد وہ اڑنے لگا. اچھا مجھے صرف یہ بتا دو پیچھے والوں کو بولا کہ فطرس کس کا گناہ گار تھا, حسین کا یا اللہ کا؟ گناہ پھر ایک کلیئر کر رہا بات. فطرس گناہگار نہیں تھا, ترک اولا ہوا تھا, معصوم ملک ہے, اسے گناہ نہیں ہوا تھا. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولا یہ بات کہ گناہ نہیں تھا, معصوم ملک گناہ نہیں کر سکتا, ترک اولا تھا. اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے چھوٹی چیز کو پکڑا, اللہ نے بالوں پر لے لیے. تو یہ کس کا تھا اور یہ عمل کہاں ہوا تھا؟ زمین پہ. یہ زمین پہ نہیں, آسمانوں میں ہوا تھا. اور کس کا؟ اللہ کا. آسمانوں میں فطرت سے یہ عمل ہوا, اور اللہ کا نافذ جو بھی ہوا تھا ترک اولا وہ اللہ کی طرف سے تھا, لیکن معافی کا ملی زمین پہ. اور کس نے معاف کیا؟ اللہ نے نہیں. کس نے معاف کیا سب جانتے. اب آپ کو مثال دو, آسٹریلیا کا کوئی مجرم اور ہمارا انڈیا, خوش ہو گیا پاکستان نہیں بولا ہوں, سمجھ میں, میں بڑا نوٹی ہوں, چھوڑتا نہیں. آسٹریلیا کا کوئی مجرم کلپریٹ, انڈین گورنمنٹ بولے کہ ہم نے تجھے معاف کیا. گورنمنٹ آف آسٹریلیا بولے کہ ہو آر یو, بولے تم کون ہو؟ مجرم میرا, تم کیسے معاف کر رہے؟ یہ طاقت حسین ہے, یہ مولا حسین کی طاقت ہے. مجرم اوپر کا, مجرم بولو, مجرم نے ترک اولا تھا, میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں یہ بات. مجرم اوپر کا, معافی ملی نیچے. فاطمہ کے لال نے معاف کر دیا, آتے ہی آتے اپنے کرم کو بتا دیا کہ میں کتنا کریم ہوں. اس کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر خدا اللہ اکبر, خدا نہ خواستہ کوئی جیل میں جائے, سزا ہو جائے مثال کی طرف, لیکن چند سال جیل میں رہ کر باعزت بری ہو جائے, باعزت وہ بری ہو جائے, تو جب باہر آئے گا اپنی برادری میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے خاندان والوں میں جائے گا تو تھوڑی تو شرم آئے گی نا. نہیں سمجھ رہے, تھوڑی تو شرم آئے گی کہ 1 سال جیل میں رہ کے مثال دے رہا, اپنی بڑا عزت کے ساتھ بری ہوا. دوستو یہ حسین کا کرم. اب فطرت سر جھکا کے برادری میں نہیں جاتا, سر اٹھا کے جا کے بولتا میں حسین کا آزاد کروں. یہ طاقت ہے حسین.
یہ مولا حسین کی میری طاقت ہے. اتنی بڑی طاقت آج ہمارے پاس ہے. میرا مولا حسین کی طاقت آپ کے پاس ہے، تو اس طاقت کو استعمال کرو، اپنی زندگیوں میں حسین کو لا لو. کوشش یہ کرو کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا مولا حسین راضی ہو جائے. امام بارگاہ کی ہیلپ کرو جتنی ہو سکے. اگر اب نہیں بھی ہے تو کریڈٹ کارڈ پہ بھی لے سکتے ہو. یہاں والوں کو تو بہانہ ہی نہیں. انڈیا پاکستان میں ہوتا کہ کیش نہیں ہے میرے ساتھ، کل دوں گا. یہاں تو سب کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، یہاں تو کیش کا سوال ہی نہیں ہے. تم کیری کرو نہیں کرو. میں عورتوں کو بھی بول رہا جو بھی ہے، اس لیے کہ یہاں کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، ان کے پاس بھی ہوگا. ہے بھی تو نہیں بولیں گے. دیکھو تم یاد رکھو، تم نے مثال کے طور پہ آج مولا حسین کے نام پہ ان کے عزاخانے کے لیے دے دیا، بھول جاؤ. اس کے بعد دیکھو اس کی برکت کیا ہوتی ہے، ریٹرنز کیا ہوتے ہیں. ریٹرنز کربلا والوں سے پوچھو، 40 کے جو لوگ کھانا کھلائے، اتنا پیسہ لوگوں خرچ کریں. وہ کیسا جذبہ ہے، اس جذبے کا اندازہ لگاؤ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ایک ٹیشو باکس لے کے بچہ کھڑا، وہ اتنا ایفرٹ کر سکتا. وہ کہہ رہا کہ ایک ایک ٹیشو اٹھا لو اس میں سے، کہ کل مولا حسین کے پاس میرا نام آ جائے کہ میں نے کچھ کیا. یہ تو میں نے ٹیشو کی ایگزامپل دیا، اس نے ٹیشو خریدنے کی طاقت ہے اس کے پاس. میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، ہینڈی کیپ ہے، چل نہیں سکتا. کیا کرے گا وہ کیا کام کرے گا؟ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، ماں بہن حرمین، ہاتھ میں کپڑا ہے، جو ظاہر جا رہا اس کے جوتے کو صاف کرو. سوچو یار، سوچو یہ چیزوں کو کہ کیا چیز ہے طاقت حسین، محبت حسین. وہ اپنا نام لکھوانا چاہ رہا تھا ان لوگوں میں کہ مولا میں نے آپ کے ظاہر کی خدمت کی. 1,00,000 روپے بھی کوئی دے تو کوئی جوتا صاف نہیں کرے. سب کی عزت ہے، کوئی جوتے نہیں اٹھاتا. یہ حسین کی محبت ہے کہ ساری چیزوں کو قربان کر دیا. بس مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. اللہ اس عزاخانے کو بہترین بنا دے انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ کے لیے فائدہ ہے کہ جب امام بارگاہ شاندار بن جائے گا، بڑے آرام کے ساتھ آپ عزاداری کر سکتے. بہرحال مولا یہاں کی انتظامیہ کو اور آپ سب کو سلامت رکھے. تعمیر، شاندار تعمیر کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو. بس دوستو، وقت ہو گیا میرا. آج کی رات قیامت کی رات ہے. ایک چیز یاد رکھو، کل کا دن، کل کا دن، کل کا دن، کل کا دن عاشورے سے کم نہیں ہے. عاشورے میں فاطمہ کا لال صبح ہوا، کل کی صبح میری مظلوم بی بی یتیم ہو گئی. آہستہ رونے کی رات نہیں ہے، یہ وہ مصیبت کی رات ہے. کوئی شہزادی بی بی فاطمہ مظلومہ سے پوچھے، بی بی کو بار بار غش آتا تھا جب بابا کی حالت کو دیکھ رہی تھی. بی بی کو یقین ہو گیا تھا چاہنے والا بابا جا رہا. بی بی وہ منظر کو دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا کے بعد کیسے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں. بابا کے بعد میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. آہستہ مت رو، آہستہ مت رو. بابا کے بعد یہ دروازہ جل جائے گا. مولا آباد رکھے آپ کی آوازیں بلند ہو. کل کا دن ہم سب کے لیے بہت قیامت کا دن. کل اس مظلوم کم سخن شرید سخن امام کی بھی شہادت ہے. اس
غریب امام حسن کی شہادت کہ جس کی لہت پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں. آج میرے مولا حسن کی لہت اندھیرے میں. یہ وہ غریب امام ہے کہ جس کے جنازہ اٹھا تھا گھر سے, قبر رسول تک گیا, لیکن ظالمہ نے اتنے تیر برسائے, اتنے تیر برسے کہ لاشا واپس آیا. اور جب واپس آیا تو شہزادی زینب اور مولا حسین بیٹھ کر امام حسن علیہ السلام کے لاشے سے تیر نکالے تابوت سے. عزیزو 18 یا 20 تیر تابوت تک آئے تھے اور 6 یا 7 تیر جسم تک آ گئے. جسم کے بیٹھ کے, بس میری طرف دیکھو, جسم سے بیٹھ کے شہزادی زینب اور مولا حسین تیر نکال رہے تھے, روتے جا رہے تھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی زینب سے بولوں کہ بی بی یہ مدینہ ہے, آپ اپنے بھائی کے جسم سے تیر نکال لے, لیکن کربلا میں موقع نہیں ملے گا. حسین کا لاشا تیروں پہ ہوگا, آپ فریاد کریں گی کہ ہائے میرا بھیا. مدینے میں موقع مل گیا. حسن کی شہادت بھی کل ہی ہے. اور اللہ کا رسول, ابھی آپ نے مرثیے میں بھی سنا کہ کس طرح یہ لٹا ہوا قافلہ, بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں, جب واپس آیا مدینہ تو بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا, اور بشیر نے جا کے مدینے میں اطلاع دی. شاعر کہتا ہے کہ یہ نوحہ پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر, کہ مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شہید. دوستو, اسی مرثیے میں آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ بچی جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا, اس کو جب معلوم ہوا کہ بابا آئے ہیں, قافلہ آیا, تو شہزادی کے لیے شاعر کہتا ہے کہ بی بی نے کہا وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں, چلو چلو میرے بابا حسین. مولا آباد رکھے. قافلہ مدینے میں داخل ہوا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. قبر رسول تک پہنچا, ناخہ بٹھایا گیا, چوہتے امام ناخے سے اترے, سیدانیاں اونٹوں سے اتری, اور قبر رسول پہ جا کے شہزادی زینب نے غور سے نانا کی لہت کو دیکھا اور کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ, سلام علیکہ یا جدہ. نانا کو سلام کیا, بی بی وہیں بیٹھ گئی, بس میں ایک منزل تک لے کے جاؤ آپ کو, اور وہیں بیٹھ گئی اور مصائب پڑھنے لگے. کچھ دیر کے بعد صغرا سے ملاقات ہوئی, بھری ہوا گھر کی انتظار میں تھی. صغرا سے ملاقات کے بعد بی بی زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا. شہزادی نے نانا کو صرف یہ کہا کہ میں آئی ہوں اور حسین نہیں آئے, پورے مصائب نہیں سنائے. اب بیوی چاہتی ہے کہ کسی کو سناؤ تو وہ ماں کی رحمت ماں سے بیٹی بیان کرتی ہے. شہزادی کا چہرہ سرخ ہو گیا. چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا سجاد مجھے ماں کی لہت پر لے کر چلو. عزیزو, قبر رسول سے زینب اٹھی, ہاتھ میں پیراہن حسین تھا. ماں کی لہت کو دیکھا, دل بھر آیا, زمین پہ گر گئی, پھر اٹھی, پھر گری, کوہنیوں کے بل چلی. قبر فاطمہ میں جا کے کہا کہ اماں زینب واپس آ گئی, حسین نہیں آئے. اماں میرے بھیا کے گلے پہ اماں عباس کے شادے کر گئے, علی اکبر سلوا ہو گیا. پھر کہا میرے بازو میں رسم باندھی گئی, میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے, مجھے درباروں میں جانا پڑا. اماں سکینہ تماچے کھا
परवरदिगार मेरी मजलूम शहजादी के मसाइब का वास्ता, आज की इस मुसीबत की रात का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमा। सब मिल के आमीन बोलो, ये ख़ास दुआ का वक्त है। परवरदिगार ये हमारे पूरे मजालिस जो यहाँ पे हुई हैं और होने वाली हैं, ये सारी मजालिस को परवरदिगार मेरी मजलूम बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। ये सारी मजालिसें हमारे लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। सभी के आमीन बोलो। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे अल्लाह। तू जन्नतुल मखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की कब्रों पे साया करके रोशन कर दे। बेहक़ बीमार करबला, बीमार मदीना, अल्लाह सारे बीमारों को सेहत कामिला अता फरमा। एक भाई दुबई में, उनका बच्चा बीमार है। हैदराबाद में कुछ लड़कियां हैं जो ट्रांसप्लांट हुआ उनका, वो और दुनिया भर में जहाँ जहाँ बीमार है। बेहक़ बीमार करबला, बीमार मदीना, सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार हम सबको उम्रा और ज़ियारत नसीब हो। मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारी ज़िंदगी, हमारे अमाल ऐसे हों कि मौला हुसैन हमसे राज़ी हो जाए। परवरदिगार तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। पूरी दुनिया में शियत की हिफाजत फरमा। जो रिस्क के प्रॉब्लम्स में, उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे। जिनको इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, प्यार का प्रॉब्लम है, मेरी मजलूम शहजादियों का वास्ता, उनके सारे प्यार के प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। परवरदिगार शियत की हिफाजत फरमा, आज़ादारी की हिफाजत फरमा, हमारे अज़ा खानों की हिफाजत फरमा। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम को सलामत रखना। एक सूरह फातिहा। सैयदा सबिया नकवी, सरदार शाह नकवी, हमीदा बानो नकवी, अलमदार हैदर नकवी, फातिमा ज़हरा बिनते वसीउर रहमान एंड जुमला मोमिनीन व मोमिनात। और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनके मरहूमीन, अपने अपने सारे मरहूमीन के लिए, और तमाम उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मराज आलम, जिसकी भी पहली रात है उसके लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।